الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ میں جن یہود کے گروہوں سے گفتگو چل رہی تھی اس میں ہم نے 2 گروہوں کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا۔ تیسرے گروہ کا آغاز ہوا تھا کہ وقت ہمارا ختم ہو گیا تھا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ تیسرا گروپ جو ہے وہ پھر آخر تک چلا جاتا ہے۔ اس گروپ کے بارے میں چند موٹی موٹی باتیں ہم نے یہ سمجھ لی تھیں کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تمہارا یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ قرار دیا کہ اس طرح سے یہ جملہ بول کر تم اللہ اور اللہ کے اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ جملہ اس طرح کا بولا جائے کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں جبکہ نہ رکھتا ہو آدمی، یا جو جملہ بول رہا ہے اس میں وہ چکر دینا چاہتا ہو، تو یہ ظاہر ہے کہ خدا کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن بات کو سمجھ نہیں رہے۔ اس کے بعد وجہ بتائی ان کے اس طرح کی باتیں کرنے کی کہ یہ اس طرح کے جملے بولنے کی کوشش کر کے مسلمانوں کو جو اللہ کو دھوکہ دینے کی جو کوشش کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، ایک بیماری ہے۔ یہ اس کے بارے میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس بیماری جو آگے چل کر واضح ہوتا ہے وہ ان کا مرض ہے حسد کا اور تکبر وغیرہ کا، جو آگے چل کر مزید واضح ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کے اس مرض کو بڑھا دیا ہے اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو گیا اوپر والا جو جملہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ جھوٹ کا جملہ تھا، جو یہ کہتے تھے من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یہ ان کا جملہ جھوٹ کا جملہ تھا۔ اس کے بعد اگلی جملہ بھی ہم نے سمجھ لیا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد پیدا نہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ مطلب کیا کہ آپ ہمارے اس دین کو، ہمارے اس ایمان کو تسلیم کر لیں، ہم آپ کے دین ایمان کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو یہ صلح ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ حق کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے انسانی تاریخ میں لوگوں کا فرق رہا ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصلاح معاشرہ کے لیے کام کرتے ہیں اور دوستی اور ہر ایک کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا، دوستی قائم کرنا، تعلقات کو قائم کرنا، یہ پازیٹیو چیزیں ہیں، بری چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حق اور باطل کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں۔ ان چیزوں میں یہ رویہ درست نہیں ہوتا کہ ہم کہیں گے چلیے آپ میری بات مان لیں، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ نہیں، جب حق سچائی تک پہنچنا ہے تو پھر صلح اور مصلحت کوئی چیز نہیں ہے، پھر اصل چیز حق کی تلاش ہے، حق کو پانا ہے۔ تو مثال کے طور پر دور جدید میں سب سے بڑا جو اختلافات کا انبار پیدا کیا ہے وہ سائنس نے پیدا کیا۔ اگر سائنسدان اصلاح اور محبت اور دوستی کے پرچار میں لگ جائیں تو سائنس دریافت نہ ہوتی۔ تو حق کی تلاش اپنی جگہ پہ، اس کے لیے ان کو کتنی جانیں بھی دینی پڑی ہیں، اذیتیں بھی سہنی پڑی ہیں، تو وہ ضروری ہے کہ حق اور باطل میں رویہ دوسرا ہے۔ زندگی گزارتے ہوئے صلح جوئی، دوستی، محبت، اخوت، یہ ایک الگ رویہ ہے۔ دونوں کی اپنی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، لیکن یہ بات کہ حق کے مقابلے میں ہم اخوت میں آ جائیں، حق کے مقابلے میں ہم صلح جوئی میں آ جائیں، تو یہ رویہ درست نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صلح کی کوشش کر رہے ہیں، اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ مفسد ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں رہے۔ یعنی جب حق کی بات ہوتی ہے اس وقت صلح جوئی کی بات کرنا یہ مصلحت نہیں ہے، یہ فساد ہے۔ اور جب مصلحت کی بات ہونی ہے، ٹھیک ہے، مصلحت کی بات کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اس وقت وہ فساد نہیں ہوتا۔ لیکن جب حق قائم ہونے جا رہا ہو، حق کی وضاحت کا مسئلہ ہو، حق گوئی کا بیان ہو، مثلا عدالت میں میں نے گواہی دینی ہے، ایک آدمی آ کے میرے کان میں کہے کہ تم جھوٹی گواہی دے دو تاکہ یہ خاندان برباد ہونے سے بچ جائے۔ جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ویسے زندگی میں صلح کرانے کے لیے ہم ہو سکتا ہے کہ یار انہوں نے یہ بات نہیں کہی تھی، یہ کہی تھی، ممکن ہے۔ تو جھوٹی گواہی، اب وہاں حق کا مسئلہ ہے، وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 2 برادریوں میں صلح کے لیے بات کروں، وہاں حق کی بات کرنی ہے جو حق ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو زندگی ہے اس میں دونوں
روشیں جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتی ہیں، تو حق گوئی، حق کا مقابلہ، حق کے معاملے میں ہمیں حق گوئی اور مصلحت کوشی کام نہیں آئے گی، حق گوئی کام آئے گی۔ آگے کلام کو بڑھایا آیت نمبر 13 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس طرح سے جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ اب یہ ظاہر ہے کہ منافق آدمی اس طرح نہیں کھل کر نہیں کہہ سکتا کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ یہ وہی دانشور لوگ ہیں جن کا میں نے تعارف کرایا تھا کہ یہ اپنی دانش سے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں کہ جی آپ ہمارا دین مان لیں، ہم آپ کا مان لیں، اور ہم کوئی بیوقوف تھوڑے ہیں کہ ہر جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کہیں مان لیں۔ تو بیوقوفوں کا رویہ ہوتا ہے کہ بھئی ادھر سے سنا تب مان لی، ان سے سنا تب مان لی۔ ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو دانش کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمارا ایمان قبول کر لیں، ہم آپ کا کر لیتے ہیں، ہم آپ کو مومن مان لیتے ہیں، آپ ہمیں ایمان والا مان لیں۔ تو بس یہ ان کے ہاں تو یہ دانشوری کا ایک طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس روش کو اپنا لیتے ہیں، چھوٹو جی جھگڑا کی کرنا ہے تو اسی نہیں گل مان لو، ہے تہاڈی گل مان لیں، یہ آرام سے آ جاتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ اب حق کو احقاق تک یا اس کے واضح ہونے تک نہیں لے جانا چاہتے، کیونکہ اس میں خطرے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ حق جب واضح ہوگا تو میری بات غلط ثابت ہوگی، میری مشیخت چلی جائے گی، مجھے لوگ استاد ماننا چھوڑ دیں گے جب میری غلطی واضح ہوگی۔ اب میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا جی چلو جی آپ میری بات مان لیں، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ تو یہ روش مومنانہ نہیں ہے، دانشورانہ ہے یا صلح جوئی کی گئی کوشش ہے۔ میری اس بات سے یہ نہ سمجھیے کہ میں دانشوروں کو برا سمجھتا ہوں، ایک قسم ہے ایک دانشوری کی۔ بعض دانشور بڑے اعلیٰ اعلیٰ قسم کی باتیں کرتے ہیں اور وہ حق گو بھی ہوتے ہیں، تو وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ مصلحت کوشی والی دانش جو ہے وہ یہ زیر بحث۔ تو کہتے ہیں کہ اب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح سے یہ لوگ ایمان لائیں۔ یہ لوگ سے مراد صحابہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے جس طرح سے ایمان قبول کیا ہے کہ ہر طرح سے قربانی دینے کو تیار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، جو آپ فرماتے ہیں وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ آگے چل کر سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ صحابہ اندھے بہروں کی طرح قرآن کی آیات پر نہیں گرتے ہیں، انہوں نے پورے سوچ سمجھ کے مانا ہے، اور اب سوچ سمجھ کے ایمان لانے کے بعد ہی ان کے اندر یہ روش پیدا ہوئی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، بس اب تسلیم کرنا۔ تو فرمایا کہ ان کو جواب دو کہ الا انہم ہم السفہاء، یہ صحابہ کو ایسا کہہ رہے ہیں، یہ خود بیوقوف ہیں، ان کو خود عقل نہیں آ رہی ہے، ولیکن لا یعلمون، لیکن اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آدمی کب بیوقوف ہوتا ہے؟ جب اپنی دانش کو، اپنی عقل کو، اپنے قول کو، اپنی بات کو سمجھ رہا ہو کہ یہ میرے فائدے کی ہے، لیکن حقیقت میں وہ نقصان دینے والی ہو۔ اس آدمی کو بیوقوف کہتے ہیں کہ وہ اپنے نقصان کو دیکھ ہی نہیں پا رہا، پہچان ہی نہیں پا رہا، تو ایسے آدمی کو بیوقوف کہتے ہیں۔ تو یہ اب اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، ہماری یہ اصلاح کی کوششیں، صلح جوئی کی کوششیں قبول ہو جائیں گی، وہ یہ تصور کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ دانش نہیں چلے گی۔ دنیا میں میرا آپ کا معاملہ ہو تو دانش چل سکتی ہے، لیکن ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول ہوں اور دوسری طرف یہ آپ کی دانش ہو، اور وہ بھی جھوٹ پر مبنی ہو، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ بیوقوف ان کو کہا گیا۔ آگے دیکھیے، جس جملے سے لوگوں نے ان کو منافق سمجھا ہے وہ یہ جملہ ہے، لیکن وہ ساری باتیں اکٹھی کریں تو یہ منافق نہیں ہے، یہ ایک ان کا گروہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طرز عمل سے قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ ذرا ہماری بات مان لیں، ہم آپ کی بات مان لیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ اب یہ جملہ وہی جھوٹ والا جملہ ہے
اب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جھوٹ کا مطلب کیا تھا. جب اوپر یہ بات کہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں، تو اللہ نے کہا تھا یہ جھوٹ ہے. تو یہ جھوٹ کس پہلو سے ہے کہ صحابہ کو صرف مذاق کرنے کے لیے جملہ بولتے تھے، حقیقت بتانے کے لیے نہیں بولتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، وہی دو نکاتی ایمان جو اوپر بیان ہوا ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان. تو یہ جھوٹ بولتے ہوئے کہتے تھے. جھوٹ کی نیچر کیا تھی کہ مذاق اڑانے کے لیے، ہنسی کھیل کے لیے، بس کہہ دیا. اور جب اپنے شیاطین کے پاس آتے، یہ شیاطین کا مطلب ہے جو ان کو اکساتے تھے اس طرح کی باتیں جا کر کہیں، یہ باتیں کریں. ظاہر ہے دانشور خود مجلسوں میں نہیں آتے تھے، بلکہ پیچھے بیٹھے ہوئے ان کو رہنمائی کر رہے ہوتے تھے، اور وہ ان کے جو ماننے والے ہیں، فالورز ہیں، وہ وہاں جا کر باتیں بناتے تھے صحابہ کی مجلسوں میں. تو وہ پھر شیطانوں کو واپس آ کر کہتے کہ یہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ وہ نہیں سکھاتے تھے کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، بلکہ یہ ان کو کہنا پڑ جاتا تھا جب پھنس جاتے تھے. ورنہ یہ جملے کی سمجھ نہیں آئے گی نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کو تو ہم مذاق کر رہے تھے. اس کا مطلب وہ پوچھتے تھے کہ تم نے یہ جملہ مجلس میں کیوں کہا تھا کہ یہ ہم ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہ جواب میں کہتے جی کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں. ان کو تو ہم مذاق کر رہے تھے. تو گویا جو ان کے لیڈروں نے ان کو پلان دے کر بھیجا ہوتا تھا، اس میں بعض اوقات وہ پھنس جاتے تھے. تو اپنے جو کہ خود دانشور نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے وہ پھنس کے پھر کوئی نہ کوئی اقرار کر لیتے تھے. جب اقرار کر لیتے تھے پھر وہ بات ان تک پہنچتی، جو جس کو اللہ نے شیاطین کہا ہے کہ ان کے جو لیڈر تھے، جب ان تک بات پہنچتی پھر وہ پوچھتے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہوا. تو کہتے ہم تو ان کو ساتھ مذاق کر رہے تھے. اب یہ جو صورتحال ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دراصل منافق نہیں تھے، بس اس دانش میں آ کے کہیں پھنس جاتے تھے، گر جاتے تھے. پھر ان کو کہنا پڑتا تھا کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. اوپر وہ کہہ چکے ہم احمقوں کی طرح ایمان لائیں، نیچے آ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ ایمان لانے والے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں. اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ایک وقت کی بات نہیں ہیں جتنی اوپر ہوئی ہیں کہ یہ ان کی طرح ایمان لاؤ یا زمین میں فساد پیدا نہ کرو. یہ مختلف مواقع کے جملے ہیں جو اکٹھے کر دیے گئے تاکہ یہ بات واضح ہو کہ ان کا پورا مزاج کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کام کرتے ہیں تاکہ اصل میں کچھ اشخاص کو نمایاں کرنا ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ برے لوگوں کا نام لے دیں کہ جی فلاں 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 لوگ ہیں جو آپ کی مجلس میں آتے ہیں. نہیں، ایک ہوتا ہے کہ نشانیاں بتا دیں. تو وہ نشانیاں یہاں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ یہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو دعوت تھی دین کی، اللہ کے طرف سے قرآن کو ماننے کی، اس کے راستے میں یہ لوگ رکاوٹ ہیں. رکاوٹ کیسے ہیں کہ یہ اپنی دانش سے کچھ ایسے سوالات، ایسے جملے بول رہے ہیں ملمہ کاری کر کے، جھوٹ بول کر، کہ جس سے صحابہ کو لگے کہ اچھا یہ ایمان والے بھی ہیں لیکن سوال بھی اٹھا رہے ہیں. اچھا ان کو اعتراض ہے، ہو سکتا ہے کہ ایمان والے ہیں تو اعتراض اچھا ہو، واقعی ویلڈ اعتراض ہو. یہ کمزور آدمی کے دل میں، جس کو بھی پوری سمجھ نہیں ہے، اس کے دل میں، جو ابھی نیا نیا ایمان لایا ہے، اس کے دل میں یہ کھٹک پیدا کرنے کا کام کرتے تھے. تو فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم و یمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان کے ساتھ ہنسی کھیل کر رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں کہ یہ بھٹکتے رہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے کہ جو حرکت میں آ جاتا ہے جب بھی کوئی آدمی اللہ کے مقابلے میں اس روش کو اختیار کرتا ہے. آپ صحابہ موجود ہو نہ ہوں، اللہ کا رسول موجود ہو نہ ہو، ہم آپ یہ راستہ اللہ کے مقابلے میں اب بھی اختیار کر لیتے ہیں. گناہ کر رہے ہوں گے، ہیلے طریقے اختیار کر کے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اس کی ایک مثال عربوں کے ہاں سے ہم تک پہنچی ہے کہ ان کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ، تو ان کی زکوٰۃ ہوتی ہے بالٹیاں بھر بھر کے. ٹھیک ہے، تو ایک واقعہ کسی نے رپورٹ کیا، وہاں کے رہنے والے نے، 10-15 سال وہاں وہ رہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے زکوٰۃ بالٹی میں ڈالی، سونا 10 کلو 5 کلو جتنا سونا تھا وہ زکوٰۃ کا ڈالا. اس کے اوپر گندم اتنی ڈال دی کہ وہ سونا چھپ گیا. اتنی گندم ڈال دی کہ سونا چھپ گیا. باہر کھڑی ہوئی بڑھیا کو بالٹی پکڑا دی کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ لے جائیں.
اس بڑھیا نے سمجھا کہ گندم ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر سے ان کا اپنا بیٹا یا کوئی بھائی یا کوئی آیا، اس نے کہا اماں جی گندم کتنے کی بیچنی ہے؟ آج کل کرنسی ضرورت کی چیز ہوتی ہے۔ وہ کہے کہ جی تم کتنے دینا چاہتے ہو؟ 500 درہم دے دوں؟ ہاں دے دو بیٹا۔ وہ خوش ہو جاتی ہے کہ بالٹی گندم کی اتنے پیسے مل گئے، 500 درہم میں وہ بالٹی خریدی، گھر آ گئی، وہ جتنی زکوٰۃ گئی تھی واپس گھر آ گئی۔ تو یہ کیا خدا کے ساتھ دھوکہ دینے کی کوشش نہیں ہے؟ تو یہ آج بھی ہم کر لیتے ہیں، بہت سارے ہیلے بنائے ہوئے ہم نے، رشوت کا نام تبدیل کر لیں، سود کا نام تبدیل کر لیں، راستے نکالتے۔ تو یہ انہوں نے یہ کرتے تھے کہ بھائی جھوٹ بول دیا، ہم جی اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ صرف مومنوں کو دھوکہ دیں، کہا کہ مجھے بھی، اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو دے نہیں سکتے وہ، لیکن وہ تو کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ جملے بول کے وہ خدا کے ساتھ بھی کھیل کھیل رہے تھے اور مومنوں کے ساتھ بھی کھیل کھیل رہے تھے۔ جب یہ آدمی حرکت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ڈھیل دینا شروع کر دیتے ہیں، رسی چھوڑ دیتے ہیں، جس کو ہم اردو محاورے میں بیان کرتے ہیں کہ فرمایا کہ ان سے تو اللہ کھیل رہا ہے، ان کی رسی کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اب اللہ کھیل رہا ہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر چاہتا تو پکڑ لیتا، لیکن ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ باتیں کر کے چلے جائیں گے، صحابہ کے اندر سوال پیدا کر کے چلے جائیں گے، کوئی وہم پیدا کر کے چلے جائیں گے، تو اللہ ان کو ڈھیل دیتے جا رہا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں۔ یعنی یہ جو سرکشی ہے خدا کے مقابلے میں، آپ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سرکشی میں اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یا معاون کہ یہ بھٹکتے رہیں۔ یہ بس خوبصورت لفظ ہے بہت، کبھی ادھر ہو گئے، کبھی ادھر ہو گئے، کبھی یہ بات بنا لی، کبھی یہ بات بنا لی۔ یہ ظاہر ہے کہ جو آدمی کنکریٹ فکر پر نہیں ہوتا، سوچی سمجھی رائے پر نہیں ہوتا، تو جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، بالکل وہی کیفیت، وہ سرکشی میں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ آپ کے سامنے پھنس گئے تو کہہ دیا جی ہم ایمان والے ہیں، ان کے سامنے پھنس گئے تو کہہ دیا یار یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، اس طرح کی ہم ایمان لیں۔ تو ہر موقع پر یہ۔ اب ہم نے ایک گروہ کا پیچھے پڑا تھا کہ وہ پکے کافر تھے، ان کو بتا دیا کہ آپ ان کو انذار کریں نہ کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ دوسرا گروہ ہے جو کچھ باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی بہانے بنا رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ اس کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ تو فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ترجیح دی ہے ہدایت کے مقابلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ تجارت کامیاب نہیں ہوگی، وما کانوا مہتدین، اور یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کے بدلے میں نے اس کا ترجمہ کیا، ترجیح دی ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، مثلا میں نے 10 روپے دے کر یہ گلاس خریدا ہے، تو میں گلاس کو ترجیح دے رہا ہوں 10 روپے کے اوپر، تو ترجیح کے معنی اس میں ہوتے ہیں عربوں کے ہاں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کو بیچ کر، ہدایت کو چھوڑ کر، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے، ترجیح دے دی ہے، کہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہے، ان کی تجارت کامیاب نہیں ہوگی۔ وہ جس مصلحت کوشی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری بات بھی مان لیں، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، اور امن قائم رہے، صلح قائم رہے، اور دوسری طرف ان کے پیچھے کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ ساری کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ تجارت کامیاب نہیں ہوگی، اور یہ راہ یاب نہیں ہوں گے۔ راہ یاب ہونے کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک یہ کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی، دوسرا یہ ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہاں یہ دوسرے معنی میں ہے کہ اپنی ان سازشوں میں، اپنے ان باتوں میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے، جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ ان کی یہود کے اس گروپ کی مدینہ میں ساری کوششیں رائے گا گئیں، کوئی بھی کام نہیں، کچھ چھوٹے موٹے فتنے پیدا ہوتے رہے، لیکن حقیقت میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اب یہ دونوں گروپ جو ہیں، ایک وہ گروپ جن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ ان کو انذار کریں نہ کریں، جو آیت نمبر 5، 6 اور 7 میں تھا، یہ گروپ، اور ابھی جو ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 16 تک، ان دونوں کے لیے ایک ایک تمثیل بیان کی ہے۔ پہلے گروپ جو ہے
جس کو بتایا کہ وہ آپ انتظار کریں یا نہ کریں ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے تمثیل یہ ہے۔ تمثیل کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے ذریعے سے آپ ان کی مشابہت بیان کر دیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ تشبیہ ہوتی ہے، مثلا میں نے کہا جی کہ یہ شیشہ تو ستارے کی طرح ہے، تو یہ تشبیہ ہو گئی۔ لیکن میں کہوں کہ ایک شیشہ ہے جس کی اس طرح کی سطح ہے، اس کا اس طرح کی چمک ہے، تو اب میں تمثیل بیان کر رہا ہوں جس میں تفصیلات زیادہ ہیں۔ یہ ایک لفظ میں نے نہیں کہا کہ یہ اس طرح کا ہے۔ تو تمثیل تشبیہ ہی کی ایک قسم ہے جس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں جو تشبیہ دی جاتی ہے جن کو۔ تو فرمایا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے آگ جلائی، تو جب اس آگ نے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کا نور چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا جہاں ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اب اس آدمی جس نے آگ جلائی ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے قرآن کی روشنی کی آگ جلا دی روشنی کرنے کے لیے۔ اور جب قرآن کی روشنی سے باتیں واضح ہونے لگ گئیں، روشنی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس گروپ کو یا قریش کے ایک گروپ کو اندھا کر دیا۔ ان کو یہ روشنی نظر ہی نہیں آ رہی، فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں رہے تو فرمایا کہ میں نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب یہ ظلمات میں رہیں گے۔ یہ پہلا گروپ جس کو بتایا کہ اب آپ انتظار کریں یا نہ کریں فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر ان کی مزید صفت بتائی کہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ واپس نہیں آ سکتے۔ ہمارے قرآن مجید 3 حواس کو ہی استعمال کرتا ہے، کانوں کو، سننے کو اور دیکھنے کو۔ تو اب فرمایا کہ یہ گونگے بہرے ہیں، آدمی کے کان سنتے نہ ہوں تو آپ کتنی آوازیں دیتے رہیں، یار گرنا جانا، وہ نہیں سنے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اکیلا کہیں پھنس گیا ہے تو کسی کو مدد کے لیے بلا نہیں سکتا اگر وہ گونگا ہے۔ گونگا کسی کو مدد کے لیے پکار نہیں سکتا، بہرا ہے کسی کی مدد کی آواز سن نہیں سکتا، اندھا ہے تو دیکھ نہیں سکتا۔ تو ہدایت کے تینوں راستے بند کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو وہی بات تھی کہ آپ انتظار کریں نہ کریں، یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پہلے گروپ کی تمثیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نفیس انسان اور قرآن جیسی اعلیٰ کتاب آئی، انہوں نے روشنی کے لیے ایک آگ جلائی، لیکن روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو موقع ہی نہیں ملا، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے یہ اندھے بہرے اور گونگے ہو گئے۔ اب دوسری مثال، دوسرے گروپ جو ہے جو دانشوری دکھا رہا تھا، جو باتیں بنا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے بارے میں او کصیب من السماء، یہ بہت تیز بارش ہے آسمان سے جس میں اندھیرا بھی ہے، یعنی بادل جو ہے بڑا گہرا ہے، اس کی وجہ سے اندھیرا ہو گیا ہے، ورعد، اور اس میں بجلی بھی کڑک رہی ہے، کڑک بھی ہے، وبرق، اور بجلی بھی چمک رہی ہے۔ یعنی بارش جب بہت گھنا بادل آیا ہو تو اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر کڑک کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، بادل گرجنے کی بھی اور بجلی چمکنے کا بھی عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اتنی تیز بارش ہو تو اس کا بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کسی مضبوط چٹان میں چلے جائیں، کسی مضبوط گھر میں چلے جائیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق کے حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے یہ اتنی تیز طوفانی بارش میں صرف اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ تو ان کی جتنی کوششیں تھیں، بہانے بنانا، جھوٹ جملے بولنا، فریب کاریاں کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کانوں میں آپ نے انگلی ڈال دی ہو اتنے زبردست طوفان کے اندر۔ تو کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے کیا طوفان سے بچ جائیں گے؟ اس سے ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ صرف سننے سے انکار کر رہے ہیں، یہ بات سننے پہ آمادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو موت کے ڈر کی وجہ سے، یہ کڑکوں کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے دے رہے ہیں۔ نہ بجلی کی کڑک سے یہ بچ سکتے ہیں، نہ یہ موت سے بچ سکتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو چاروں طرف سے، ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے، لیکن ان کی حرکت کیا ہے
ان کی حرکت یہ ہے کہ یہ بچنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچنے کے لیے، اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے، اور وہ اتنی بڑی گرفت ہے کہ اللہ گھیرے ہوئے ہے اور بادل طوفان قسم کا آیا ہوا ہے، اور یہ صرف اپاؤ کتنا کر رہے ہیں، اس کا علاج کیا کر رہے ہیں، کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں تو کیا وہ بلی کے حملے سے بچ جائے گا؟ تو یہ ان کے جتنی بھی دانشوری ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کر دیا ہے کہ ان کی دانشوری ایسی ہے کہ جیسے شدید طوفان میں کوئی اور علاج کرنے کے بجائے آدمی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دے۔ اب ان کی بات مکمل نہیں ہوئی، تمثیل ابھی چل رہی ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کان انہوں نے خود بند کر لیے ہیں، اوپر کیا تھا، کان بھی بند ہیں اور آنکھیں بھی اندھی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے، کان خود بند کر لیے ہیں انگلیاں ڈال کے، اور فرمایا کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، لیکن اچکی نہیں ہے، ابھی اچکی نہیں ہے آنکھیں، نابینا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے گروپ کو کیا کر دیا تھا، روشنی ہوتے ہی ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی نور کو لے گیا تھا۔ ان کے کہا کہ نہیں، قریب ہے کہ بجلی ان کے نور کو لے جائے، یعنی اتنی چندیائے کہ آنکھیں اندھی کر دے، اتنی تیز بجلی چمکے کہ ان کی آنکھیں اندھی کر دے۔ یہ ابھی کام نہیں ہوا ان کے ساتھ۔ تو کیوں؟ کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سن کر ان کو جواب دینا چاہتے ہیں، ابھی ان کو ہدایت سے محروم نہیں کیا گیا۔ تو فرمایا اس وجہ سے اب کیا صورتحال ہے، کلما ازالہم مشوا فیہ، جب بجلی چمکتی ہے، کچھ روشنی کرتی ہے تو یہ چل پڑتے ہیں، کیونکہ آنکھیں ابھی اندھی نہیں کی گئیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب کوئی صورت سمجھ نہیں آتی تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب پیچھے آ جائیے، جو میں نے اس جملے کی وضاحت کی کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تو پھنس کے کہتے تھے نا، تو یہ اس کو بیان کیا کہ جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں۔ اب وہاں عقل کام نہیں کرتی کیونکہ اندھیرا ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے۔ اور جب کوئی موقع ملتا ہے تو کوئی جملہ ایسا بھی نکل جاتا ہے کہ جس سے صحابہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی بات ہے، یعنی کہیں ساتھ نظر آ رہے ہوں گے، کہیں الگ نظر آ رہے ہوں گے، کہیں بات سمجھاتے نظر آ رہے ہیں، کہیں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو پہلے گروپ کی طرح ان کے بھی کان اور آنکھیں لے جاتے، لیکن ابھی ان کے لیے مہلت ہے، ابھی ان کے ساتھ بات چیت چلتی رہے گی۔ ان کے ساتھ جیسا میں نے بتایا کہ سورہ البقرہ میں پورے ان کے ساتھ ہی بات ہوتی رہی ہے، انہی کو معزول کر کے پھر امت اسلامیہ کی تاسیس ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ صرف اس بات کی رعایت دے رہے ہیں کہ ابھی یہ بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اس کے باوجود کہ جھوٹ بول رہے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ اسوہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وہ لوگ ہوں گے جو ویسے ہی اپنے کان منہ بند کر لیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتے، لیکن جو جھوٹ بول کر بھی باتیں سننے آ رہے ہیں، کہنے آ رہے ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں۔ سزا تو ان کی بھی یہی بنتی ہے کہ ان کی آنکھیں اور کان نہ دیکھنے کی اور سننے کی قوت چھین لی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چھینا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کی چھین لیتے، سماعت بھی اور ان کے دیکھنے کی قوت بھی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ ایک پہلو سے تمہید مکمل ہو گئی ہے، سورہ البقرہ میں ایک پہلو سے تمہید مکمل ہو گئی ہے کہ یہود مدینہ میں آنے کے بعد یہود کے ہاں 3 طرح کے لوگ پیدا ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو ایمان لے آیا ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جس نے پکا کفر کا فیصلہ کر لیا ہے، تیسرا وہ ہے جو کچھ دانشوری دکھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بات سننے سنانے پر کچھ کام کر رہا ہے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نرمی کر رہا ہوں، ان کی آنکھیں نہیں چھین رہا، ان کو گونگا بہرا نہیں بنا رہا۔ ٹھیک، اگر میں چاہتا تو کر دیتا، کیونکہ مستحق ہو چکے ہیں یہ حرکتیں بھی، جھوٹ بولنا، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، مستحق ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ کچھ قانون ہدایت کے مطابق کچھ نرمی ہے ان کے لیے، تو وہ نرمی قائم رکھی گئی ہے۔ آگے اب اللہ تعالیٰ نے
تمہید کا دوسرا حصہ شروع کیا ہے۔ تمہید کے اس حصے میں بنیادی دعوت دی گئی ہے، یہود کو بھی اور مدینہ میں جو مشرکین تھے ان کو بھی۔ یہ بنیادی دعوت جو ہے وہ ایک لفظ کے گرد کھڑی ہے، جس کو میں ابھی آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے رب کے لفظ کے اوپر بات کر لی تھی، اس لیے میں مختصر حوالہ دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو ہماری مالک ہے، جو ہماری خدا ہے، ہمارا خدا ہے، اور تیسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا یعنی باز پرس کرنے والا ہے، جو ہم سے پوچھ سکتا ہے، ہم سے جواب دہی طلب کر سکتا ہے۔ تو اپنے اس رب کی بندگی کرو۔ مالک، خدا، مالک بمانا جس طرح ہم کہتے ہیں میں اس چیز کا مالک ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خدا ہیں۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پالنے والے ہیں، پالنہار ہیں۔ تو مالک ہونے کے اعتبار سے اور پالنہار ہونے کے اعتبار سے وہ ہم سے باز پرس کر سکتے ہیں۔ یہ تین رب کے معنی ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے اس رب کی، جو تمہارا مالک بھی ہے، تمہارا خدا بھی ہے، تمہارا پالنہار بھی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خدا کے ساتھ ہمارے تین رشتے ہیں، خدا کے ساتھ ہمارے تین رشتے ہیں۔ جیسے میرا آپ کا ایک رشتہ ہے کہ ہم دونوں انسان ہیں سارے، لیکن کہیں یہ دوہرا ہو جائے گا، کہیں کوئی سگا بھائی ہوگا تو انسانی رشتہ بھی ہوگا، بھائی کا رشتہ بھی ہوگا۔ کہیں ہو سکتا ہے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہو، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ باپ اور بیٹا بھی ہے اور کسی اعتبار سے چچا اور ماموں بھی بن رہے ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو کئی رشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو رشتوں کا اکٹھا ہونا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تین رشتے ہمارے اکٹھے ایک ہی وقت میں ہے لفظ رب کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، پالنے والے ہیں۔ ہم کون ہوئے؟ اس کے پالے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، ہم رزق پانے والے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا رشتہ ہے۔ دوسرا رشتہ ہے وہ ہمارا خدا ہے، ہم کون ہیں؟ بندے ہیں اس کے۔ وہ خدا ہے، ہم بندے ہیں۔ تیسرا رشتہ کیا ہے؟ وہ مالک ہے، ہم غلام ہیں۔ یہ تین رشتے ایک لفظ بولنے سے بن جاتے ہیں۔ ان تینوں رشتوں کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رشتے پیدا کیسے ہوئے ہیں؟ مثلا میرا اور میرے باپ کا رشتہ تو باپ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا، میرا اور میری ماں کا رشتہ ان کے گھر پیدا ہونے سے ہوا، لیکن خدا کے ساتھ یہ رشتہ کیسے بنے؟ زبردستی ہے کوئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ کو یہ حق کیسے حاصل ہو گیا جی ہمارا رب بن کے بیٹھ جائے؟ اس کا جواب دیا ہے الذی خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جب کوئی مصور اپنی پینٹنگز بناتا ہے تو وہ اس کا مالک ہوتا ہے۔ چاہے تو اس کو سجا کے اپنے گھر میں لٹکا دے ڈرائنگ روم میں، چاہے اس کو بیچ دے، چاہے سردیوں میں اسی تصویر سے آگ سینک لے، حق ہے نا اس کو۔ ٹھیک یہی حق خدا کو اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ چاہے تو پالتا پوستا رہے، چاہے تو جملہ بول کے بھسم کر دے، ختم کر دے، چاہے دوزخ میں ڈال دے، چاہے جنت میں ڈال دے۔ یہ حق اس کو کس وجہ سے قائم ہوا؟ صرف تخلیق کی وجہ سے۔ پورے مذہبی عقیدے کی بنیاد تخلیق الہی ہے۔ اس لیے آگے چل کر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہ کیا کرو، خالق اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ بار بار کہتے ہیں کہ ذرا جن کو تم خدا بنا کر پوچھتے ہو ذرا دکھاؤ انہوں نے تخلیق کیا کیا۔ خدا بننے کا حق ہی تخلیق سے قائم ہوا۔ یہ دین کی حقیقتوں میں بنیادی مسئلہ ہے کہ خدا زبردستی خدا نہیں بنے ہوئے۔ جن کو زبردستی ہم خدا بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوڑو ان کو حق کیسے حاصل ہو گیا؟ ذرا مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے، تمہیں بنایا ہے، کوئی کائنات کی کوئی چیز بنائی ہے، بتا دو۔ تو خلق کرنا، تخلیق کرنا، یہ مجھے اور آپ کو اور خدا کو وہ سارے حقوق عطا کر دیتا ہے جو خدا کو یہاں حاصل ہے۔ ہم چونکہ مقدس نہیں ہیں تو اس لیے ہم خدا نہیں بنتے، لیکن مالک بن جاتے ہیں۔
صاحب اختیار ہو جاتے ہیں، اپنی بنائی ہوئی پینٹنگز کو جیسے چاہیں رکھیں، لیکن ہماری پینٹنگ ہمیں ہماری عبادت نہیں کرے گی، کیونکہ ہم مقدس نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مقدس ہونے کی وجہ سے خدا بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں کوئی عیب نہیں۔ مقدس ہونے کا مطلب ہے کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی محتاجی نہیں ہے۔ ایسی ہستی جس میں کوئی کمزوری نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، وہ مقدس ہستی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر فرض کر لیجئے کہ مجھے کھانے کی ضرورت نہ ہو، سونے کی ضرورت نہ ہو، پانی کی ضرورت نہ ہو، کپڑوں کی ضرورت نہ ہو، بچوں کی ضرورت نہ ہو، بیوی کی ضرورت نہ ہو، تو میں مقدس ہونا شروع ہو جاؤں گا۔ چنانچہ جتنے لوگ مقدس بننے کی کوشش کرتے ہیں روحانیت اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہماری فطرت میں موجود ہے یہ چیز کہ ہم نے اپنے آپ کو مقدس ہستی بتانا ہے، تو گوتم بدھ کی طرح کم کھانا ہے، گھر چھوڑ کر چلے جانا ہے، جنگلوں میں رہنا ہے، اسی وجہ سے کہ خدا نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اس کو کسی کی محتاجی ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اپنے آپ کو غیر محتاج ظاہر کرنا، فقر جو صوفیہ اختیار کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی یہی چیز، تو اپنے آپ کو غیر محتاج ظاہر کرنا ہے۔ تم پیسے کے پیچھے پڑے ہو، ہم تو نہیں پڑے ہوئے۔ تم بھوک سے مرتے ہو، میں تو نہیں مرتا۔ تمہیں بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے تو نہیں۔ تو یہ تاثر دیتے ہیں۔ تو خدا کو رب کے اندر جو خدا کے معنی پیدا ہوئے ہیں وہ خدا کی صفت الوہیت کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہ غیر محتاج، بے عیب ہے، نقص سے پاک ہے۔ تو اب ہم خدا کے بندے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ خدا کی مخلوق ہے، اس نے ہمیں تخلیق کیا۔ میری حیثیت ایک پینٹنگ کی ہے مصور کے لحاظ سے، میری حیثیت ایک شعر کی ہے شاعر کے لحاظ سے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب یہ خدا کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے یہ سب کچھ، اتنا شعور، اتنا اختیار، اتنی قوت، اتنی صلاحیتیں دے دیں۔ یہ اس کا بڑا کرم ہے۔ وہ چاہتا تو جانوروں کی طرح رکھ لیتا۔ تو فرمایا کہ اے لوگو، اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میری گرفت سے بچ جاؤ۔ میری بندگی اختیار کرو تاکہ میری گرفت سے بچ جاؤ۔ یہ وہ بنیادی دعوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ یعنی بنیادی دعوت یہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ دور الحاد میں ہمارا چونکہ یہ الحاد بہت زیادہ ہے، اس میں یہ دین کی یہ بات بتانا کئی الحاد کے سوالات کو ختم کر دیتی ہے کہ دیکھو دنیا کی حقیقتیں ہیں۔ یعنی میں اگر باپ کو باپ کہوں تو اس میں برائی کیا ہے؟ کوئی برائی نہیں۔ ہاں، میں کسی اور کو باپ کہنا شروع کر دوں، اب کام خراب ہوگا۔ میں اپنی ماں کی تو خدمت نہ کروں، کسی اور خاتون کی ماں کی طرح خدمت کرنا شروع کر دوں، کام خراب ہوگا۔ لیکن ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، اس کا اقرار کرنا عین حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تب ایک ہی بات رہ جاتی ہے جو جدید دور میں کی گئی ہے کہ اس کائنات کا خالق خدا نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ سارا الحاد زور اس پر لگاتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے۔ خالق کا انکار کریں گے تو خدا کا انکار ہوگا، باقی نہیں ہو سکتا۔ یہ چھوٹے سوالات ہیں بیہودہ قسم کے کہ جی دنیا میں ظلم پایا جاتا ہے، اس سے الحاد نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو صدیوں سے لوگ مسائل اٹھا کے پیش کرتے رہے ہیں۔ الحاد یہاں سے پیدا کبھی ہوا ہے کہ سائنسدانوں کے اپنے جو سائنس کی بنیاد پر الحاد بتاتے ہیں کہ ہم نے بتا دیا ہے کہ چیزیں کیسے پیدا ہوئی ہیں، چیزیں کیسے چل رہی ہیں، اب خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ کلیم یہ ہے۔ تو خالق کا انکار کریں گے تو مذہب کا انکار ہوگا، خدا کا انکار ہوگا۔ تو اب اس لیے دیکھیں دو اصطلاحیں چل رہی ہیں، ایک کریشنزم کی اور ایک ایوولوشن کی۔ تو کریشنزم جو ہے وہ کیا بتاتی ہے؟ کوئی کریٹر ہے۔ دوسری کیا بتاتی ہے کہ نہیں، خود بخود سب کچھ ہو گیا اتفاق سے۔ تو اس لیے یہ بحث بہت اہم ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں اتنی
تمہید باندھنے کے بعد جہاں سے بات کا آغاز کیا ہے وہ بہت ہی قیمتی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو کیا بات ہے کہ اس خدا کو ماننا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب ایک دوسرے پہلو سے دیکھیے، یہ خدا کا تعارف بھی ہے کہ قرآن مجید ہندوؤں کے، مسلمانوں کے، یہودیوں کے، نصرانیوں کے خدا کی بات نہیں کرتا۔ قرآن مجید اس حقیقی خدا کی بات کرتا ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے۔ فرض کر لیجیے وہ کون ہے؟ میرا اور آپ کا خالق اور تمام انسانوں کا خالق۔ تو یہ تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اسلام کس خدا کے ماننے کی بات کرتا ہے؟ حقیقی خدا کے ماننے کی بات کرتا ہے جو اصل خدا ہے، جس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے۔ تو یہ آیت کا دوسرا پہلو ہے قوموں کے اعتبار سے، جو جیسے فرعون کا واقعہ آئے گا قرآن میں، وہ کہے گا رب آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں رب موسیٰ اور ہارون پہ ایمان لایا۔ حضرت یوسف جیل میں اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ میں اسحاق اور ابراہیم کے رب کا ماننے والا ہوں، کیونکہ کئی رب بنائے ہوئے نا۔ اس میں اسلام کس کی بات کر رہا ہے؟ حقیقی خدا کی بات کر رہا ہے جس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے۔ تو اس پہلو سے یہ دعوت کا دوسرا پہلو ہے کہ اسلام اللہ یا ایشور یا بھگوان یا خدا یا یہوہ اس کی بات نہیں کرتا، حقیقی خدا کی بات کر رہا ہے جس کو رب اللہ کہتے ہیں۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی خدا مخصوص ہے، نہیں، ہمارا خدا وہ ہے جو حقیقی خدا ہے۔ اسلام سچے اور حقیقی خدا کی دعوت دیتا ہے، کسی گروپ کی، کسی قوم کی، کسی جغرافیائی علاقے کے خدا کی بات نہیں کرتا، یا انسانوں کے بنائے ہوئے خدا کی بات نہیں کرتا، حقیقی خدا کی۔ تو یہ آیت دو پہلوؤں سے بہت اہم ہے۔ ایک اس پہلو سے بہت اہم ہے کہ خدا کو رب ہونے کا حق کیسے پیدا ہوا، اور دوسرا یہ کہ یہ خدا اس حقیقی خدا کا تعارف ہے جو کسی کلٹ نے، کسی مسلک نے، کسی گروہ نے نہیں پیدا کیا، بلکہ جو واقعی خدا کا، واقعی کائنات کا رب ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تیسری بات اس میں اہم یہ ہے کہ اعبدوا اور لعلکم تتقون، یہ رشتہ بہت اہم ہے دو لفظوں کا، کہ اپنے رب کی بندگی کرو تاکہ تم اس کی گرفت سے بچ جاؤ۔ تو بندگی میں نجات ہے، جو بندگی سے نکلے گا نجات نہیں پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسری اہم بات ہے۔ پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ خدا کو رب ہونے کا حق حاصل ہوا ہے خلقکم کی وجہ سے۔ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ خدا کس خدا کے بات ماننے کی بات کر رہا ہے؟ جو حقیقی خدا ہے، سچا خدا ہے، وہ کسی کلٹ کا خدا نہیں ہے، کسی مذہب کا خدا نہیں ہے، بلکہ جو واقعتاً خدا ہے اس کی بات کر رہا ہے۔ اور تیسری بات اس سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ بندگی کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔